اللہ ہے، اور نیک اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ جن لوگوں کے پاس نیک اعمال ہوں گے، مرنے کے بعد اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جنہوں نے غفلت اور سستی اور غافل بن کر، لالچی بن کر، دنیا کے حریص بن کر طمع کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، مرنے کے بعد اگر ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ انسان سوائے پچھتاوے کے اور افسوس کے کچھ نہ لے سکے گا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ویزا اور ایک پاسپورٹ۔ اسی طرح سے قبر میں جانے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ویزا اور ایک پاسپورٹ۔ اور ویزا جو ہے وہ ایمان ہے، اور پاسپورٹ جو ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اگر ایمان اور نیک اعمال ہوں گے، اس انسان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مرنے والا انسان مرتا ہے اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے قبر اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے تو سر کے ایک عمل اور اسی طرح سے دائیں جانب دوسرا عمل، بائیں جانب تیسرا عمل اور پاؤں کی جانب چوتھا عمل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کو اس کے قریب تک نہیں آنے دیتے۔ انسان جتنی زیادہ جدوجہد کرے گا دنیا کے اندر، اتنا زیادہ فائدہ پائے گا، اور جتنا انسان سستی کرے گا اتنا انسان نقصان پائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ نیک اعمال کے مطابق انسان جنت میں جا کر درجات پائے گا۔ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، لیکن وہاں جو مقام ملے گا، جہاں وہ مرتبہ ملے گا، وہ نیک اعمال کی بدولت ملے گا۔ انسان کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی، اللہ کے پاس اتنا اونچے مقام پر ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال انہوں نے کیے، ان کی جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی۔ جنت الفردوس اللہ کی بہت بڑی جنت ہے، بڑی محبوب جگہ ہے، بڑی پسندیدہ جگہ ہے، اور وہاں جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ انسان جتنے بھی نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ انسان کے کسی بھی نیک عمل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کے نیک اور اچھے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، یا ہم ان کے نیک اور اچھے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ آپ نے دنیا میں اگر جا رہے ہیں اور راستے میں ایک پتھر پڑا ہے اور آپ نے وہ پتھر ہٹا دیا تو یہ بھی اللہ کے ہاں نیک عمل ہے، اور اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو کہ یہ نیکی چھوٹی ہے، چلو اس کو رہنے دے، نہ کریں۔ فرمایا کہ یہ بھی یعنی حقیر سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو۔
بلکہ فرمایا کہ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، مثال کے طور پر اپنے بھائی کو ملنا خندہ پیشانی کے ساتھ نیکی ہے، فرمایا کہ اس نیکی کو بھی ضائع نہ ہونے دو، کہ اگر تمہاری بہن تمہیں ملے، تمہارا بھائی ملے، ماں باپ ملے، یا دوست ملے، یا اولاد ملے، یا انسان سارا دن کام کر کے اپنے گھر جاتا ہے، بچوں کے پاس، بیوی کے پاس، تو فرمایا کہ اگر وہاں تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوں گے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بچوں کو ملو گے تو یہ بھی اللہ کے ہاں تمہاری نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے اوپر بھی تمہیں بہت سارا اجر ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں، آپ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اپنا ذاتی گناہ ہے انسان کا، کوئی مثال کے طور پر کوئی بھی سمجھ لو کہ وہ اپنا ذاتی گناہ کر رہا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا اور پھر اس کو چھپا دیا، تو فرمایا کہ یہ بھی تمہاری عبادت ہے، یہ بھی تمہارا نیک عمل ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہم تو اچھالتے ہیں، اگلے بندے کی گناہوں کو تلاش کر کے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی خامی ہمارے سامنے آ گئی، ہماری آنکھوں کے آگے آ گئی، ہمارے دماغ میں آ گئی، ہم مجلسوں میں، محفلوں میں جا کر اس کے تذکرے کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جرم ہے، اور اس عمل کو اللہ کی ذات بالکل بھی پسند نہیں فرماتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا یستر عبد عبدا فی الدنیا، کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے گناہوں کو دیکھ کر اس کو چھپا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، یعنی ہم نے کسی کو جناب والا آوارہ گردیدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، یا کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا، یا اور کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب ہم اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں اور کسی کو نہیں بتاتے۔ فرمایا کہ جو بھی انسان کسی کی پردہ پوشی کرے گا، فرمایا کہ الا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ آج اگر ہم کسی کے عیب چھپائیں گے، قیامت کے دن ہمارے عیب چھپائے گا اللہ کی ذات۔ فرمایا کہ جو انسان لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور جو لوگ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فرمایا کہ اللہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن اس کو رسوا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھائیو، کوئی بھی چھوٹی نیکی بھی اگر زندگی میں کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو ضائع نہ کرو، اور اپنے پاس اتنے نیک اعمال لے کر جاؤ کہ اگر کبھی زندگی میں پریشانی آئے، کبھی تنگی آئے، کبھی دشواری آئے، تو اس نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی کہ 3 دوست تھے، وہ جا رہے تھے اور کسی وجہ سے کوئی موسم خراب ہوا، تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ غار کے اندر جب پناہ لی تو غار کے جس دروازے سے وہ داخل ہوئے تھے، ایک بہت بڑی چٹان آ کر اس غار کے دروازے کے اندر آ کر رک گئی، اور نکلنے کا راستہ چاروں طرف سے بند ہو گیا۔ دیکھو میرے بھائیو، جب سارے راستے بند ہو جائیں اور پھر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ ان راستوں میں سے راستے بنا دیتا ہے۔ بس ہمارے ایمان اور یقین میں کمی ہے، ورنہ میرے خدا کی طاقت، میرے خدا کی قدرت میں واللہ کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے میرے بھائیو۔ میرا اللہ بڑی طاقت والا رب ہے، بڑی طاقت والا رب ہے، بڑی قدرت والا رب ہے۔ میرا اللہ انسان کی مدد پہ آ جائے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور جس کو دنیا میں رسوائی کرنے پہ آ جائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا، قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اب جب پتھر سامنے آ گیا تو اب ان تین دوستوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے جو زندگی میں سب سے اچھا عمل کیا ہے اس کا اللہ کو واسطہ دے کر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس پریشانی کو دور فرما۔ ایک شخص نے سب سے پہلے اپنا نیک عمل بیان کیا، کہا کہ اللہ میرے پاس لوگ کام کرتے تھے اور میرے پاس ایک آدمی نے کام کیا، شام کو اس کی مزدوری بنی، وہ جانے لگا تو میں نے اس کو آواز دے کر کہا کہ اپنی مزدوری لے جا، لیکن وہ مزدوری نہ لے کر گیا اور وہ اسی طرح چلا گیا۔ میں نے اس کی وہ جو مزدوری تھی اس سے میں نے ایک جانور خریدا، اللہ نے اے اللہ تو نے ان جانوروں میں برکت ڈالی اور جانور تر جانور ہوتے گئے، 7 چرواہے آ گئے، ایک بہت بڑا اجڑ بن گیا جانوروں کا، اور وہ کچھ سالوں کے بعد میرے پاس اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے کہا کہ یہ سارے جانور تیرے ہیں، تو اور میں نے ان میں سے ایک بھی نہیں رکھا، اے اللہ اگر میرا یہ اجر تو یہ پسند ہے، عمل پسند ہے تو میری یہ پریشانی دور فرما دے۔ ظاہر بات ہے بہت بڑا عمل ہے۔ ہمارے اس دور کے اندر تو ملازم کو تنخواہ نہیں لوگ دیتے ٹائم پہ، اور اس کی مزدوری سے کیا ہوا آگے منافع دینا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے ڈھیر سارے اجر پاتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس بڑا مال تھا اور ایک لڑکی خوبصورت میرے پاس آئی، میں نے کہا کہ میری خواہش پوری کر دے، میں تو یہ دے دوں گا، لیکن جب میں نے اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا تو اے اللہ میں نے بغیر کسی طمع لالچ کے اس کی مدد کی اور میں نے اس کو پیسے دے دیے، اے اللہ اگر میرا یہ اجر تجھے پسند ہے تو مجھے جناب والا یہ جو پریشانی ہے میرا راستہ اس میں سے بنا دے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ غار میں سے راستہ اور وہ تھوڑا سا کھل گیا، لیکن نکلنے کا راستہ نہ نکل سکا۔ تیسرے آدمی نے اپنا اجر بیان کیا، اپنا عمل بیان کیا، کیا کہنا اس آدمی کے عمل کے، کہنے لگا کہ اے اللہ تمہیں پتہ ہے کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل کرتا تھا اور اس کے بعد جناب والا کہ میں جب اپنے گھر میں جاتا پہلے میں اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاتا اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلاتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں بکریاں لے کر کہیں دور چلا گیا اور پھر میں ایک دفعہ شام کو جب واپس لوٹا تو میری ماں باپ سوئے ہوئے تھے، میں نے دودھ دھویا اور میں اپنے ماں باپ کو پلانے کے لیے ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ پہلے میرے ماں باپ پئیں گے پھر اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ میرے بچے ساری رات پیاسے اور بھوکے تڑپتے رہے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے سرہانے سے دائیں بائیں نہیں ہوا، ساری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ اگر تجھے میرا یہ اجر پسند ہے تو میری پریشانی دور کر دے۔ اللہ نے غار سے سارا راستہ ہٹا دیا، صاف کر دیا غار سے، اور وہ نکل کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، آج اگر میرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے یا ہمارے گھر میں کوئی تنگی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی زندگی کی کوئی خوبی رکھیں اللہ کے سامنے، کوئی اچھا عمل کیا ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں اور پھر دعا کریں کہ اللہ اگر میرا یہ نیک عمل تو یہ پسند ہے، میری زندگی سے ان پریشانیوں کو دور فرما دو، اور اللہ اگر اس دعا کو قبول کر لے گا تو یاد رکھو زندگی کی ساری تنگیاں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جتنا نیک اعمال کے ذریعے سے انسان کامیابی پاتا ہے، یاد رکھیں، نہ ہوشیاری سے، نہ چلاکی سے، نہ تیزی سے، نہ بے ایمانی سے، نہ جھوٹ بولنے سے، نہ ہی فراڈ کرنے سے انسان وہ مقام نہیں پا سکتا جو مقام کے انسان اللہ کو راضی کر کے اس دنیا کے اندر پا سکتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں کی۔ پہلے کہا کہ ابو ذر میں تجھے 5 باتیں بتانے لگا ہوں، تو نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور عمل کروں گا۔ آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ دوسرا دن آیا، آپ نے فرمایا کہ میں تجھے 5 باتیں بتاؤں گا، تو نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ کہا میں ضرور کروں گا، لیکن آپ نے نہیں بتائی۔ 5-6 دن لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو پہلے شوق دلایا، تاکید کی، پہلے ان سے حامی بھروائی کہ نیک عمل کر، پھر تجھے میں بتاؤں گا۔ جب انہوں نے حامی بھر لی، پھر 5ویں 6 دن جا کر پھر آپ نے ان کو 5 باتیں بتائی۔ آئے ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہے۔ آپ کسی محفل میں بیٹھ جائیں، کوئی آدمی بھی علم سے کم گفتگو نہیں کرے گا، لیکن عمل نہ ہونے کے ہمارا برابر ہے۔ ہر آدمی صاحب علم ہے، ہر آدمی کے پاس علم اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم بالکل گویا کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے، یہ 130 نمبر کے بعد جا کر ہمارا جو نمبر آتا ہے دیانتداری کے اندر، عدل کے اندر، انصاف کے اندر، ایمانداری کے اندر، ہم تقریباً 100 کے بعد جا کر ہمارا نمبر آتا ہے۔ لیکن علم سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے، لیکن عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ بڑی صاف ستھری 5 باتیں فرمایا کہ اے ابو ذر، اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کر لیں، جو اندر وہ باہر، جو باہر وہ اندر۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ اوپر سے ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، اندروں سڑے جھیل نہیں۔ اور جب ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو گیا نا، پھر دیکھو اللہ کی نصرت اور مدد ہم پہ کیسے نازل ہوتی۔ جب ہماری نماز سے محبت ہو گئی، جب ہماری دیانتداری سے محبت ہوگی، ہماری ایمانداری سے محبت ہوگی، سچائی سے محبت ہوگی، اور پھر دیکھو اندر سے بھی جب ہم نے اپنے آپ کو یہ اس بات پہ لگا دیا کہ ہم نے اللہ کا بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کے اندر ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہماری آخری حد نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا کے، پھر دیکھو انسان کو کامیابیاں اللہ کیسے عطا فرماتے ہیں۔ سکون والی زندگی جب ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے، جو اندر ہے وہی باہر ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر کبھی گناہ ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے، رب کی نافرمانی ہو جائے، شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لو اور نیک اعمال کرنا شروع کر دو۔ کبھی سستی نہ کرنا، یہ نہیں ہے کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، چوتھے کر لیں گے، اور زندگی ساتھ نہ دے تو ویسے ہی چلے جائیں گے۔ ایک بہت بڑی پیاری مثال ہے، میں تھوڑے سیکنڈوں میں وہ تمہیں سمجھا دیتا ہوں، ہے تو لمبی مثال۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو بلایا، اس کے باغ تھے، باغ کے 10 حصے تھے، کہا کہ تو نے بہترین پھل توڑ کر لانا ہے جو تجھے اچھا لگے، تو لیکن ایک ہی دفعہ میں تجھے جانے دوں گا، دوبارہ تجھے موقع نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس نے ٹوکرا لیا، ٹوکرا لینے کے بعد وہ پہلے حصے میں گیا، اس کا ارادہ تھا توڑ لوں، اس نے کہا ہو سکتا ہے دوسرے میں اس سے بھی اچھا ہو، اور پھر تیسرے میں گیا، کہا کہ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس میں اس سے بھی اچھا، دوسرے میں گیا، تیسرے میں گیا، چوتھے میں، 5ویں میں، 6ویں میں، 7ویں میں، 8ویں میں، 9ویں میں، اور جب 10ویں میں پہنچا تو وہاں خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ خالی ٹوکرا لے کر وہ انسان اپنے باغ کے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ یہی اگر ہم کہیں گے 15 سال کے بعد ہم کہیں چلو 30 سال کے ہو جائیں، اب 40 کے ہو جائیں، اب 45 کا ہو جائیں، اب 50 کا ہو جائیں، چلو 55 کے ہو جائیں، اب سدھر جائیں گے، اب نماز شروع کرتے ہیں، اب نیک اعمال شروع کرتے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے پاس خالی ٹوکرا لے کر پہنچیں اور زندگی موقع ہی نہ دے۔ اس لیے بھائیو، جب بھی موقع ملے نیکی کا فوراً کرو، اس کے لیے کسی وقت کی، کسی موقع کی، کسی جگہ کی تلاش نہ کرو، جب ٹائم ملے، موقع ملے، ساتھ دے طبیعت، فوراً نیک اعمال کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو یہ کہی کہ کبھی اپنی حاجت
اللہ کے سوا مخلوق کے سامنے نہ رکھنا، بہت بڑی بات ہے۔ اپنی غربت کو لوگوں کے سامنے کبھی بیان نہ کرنا۔ لوگ تم سے سلام لینا چھوڑ دیں گے کہ کہیں یہ ہم سے پیسے ادھارے نہ مانگ لیں، کہیں قرض نہ مانگ لیں، کبھی نہ بیان کرنا۔ کبھی جتنے حالات جتنے اوکے ہاں کوئی بے تکلف دوست ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ میرا بہترین زندگی کا دوست ہے، اور اس انسان کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرا واقعی جو ہے ہم راز ہے، اس کے سامنے تو بہتر ہے کہ اس کے سامنے بھی نہ رکھو، اپنے اللہ کے سامنے رکھو۔ اے اللہ میرے گھر کے فاقے تو نے دور کر، میری زندگی کی مشکلوں کو تو نے دور کرنا ہے، میرے جسم میں آنے والی بیماریوں کو تو نے دور کرنا ہے، میری زندگی میں آنے والی آزمائشیں تو نے دور کرنی ہے۔ جب اللہ کے سامنے رکھو گے اللہ دور بھی کرے گا، اجر بھی دے گا، اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ بڑا پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں، اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کو جا کر بتاؤ میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، اس کو جا کر بتاؤ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے چل پھر دیکھ یہ تیرے ساتھ کرتے کیا، لوگ تمہارا نام مانگنے والا رکھتے۔ اپنے رب سے تعلق بناؤ، تجارت کرو، محبت کرو، باتیں کرو، تنہائی میں اٹھ کر رات کو رضائی کے اوپر لے کر اپنی غریبیاں بیان کرو، اپنی پریشانیاں بیان کرو کہ اللہ اگر واقعی مجھ سے کوئی بڑے جرم ہو گئے میرے حال پر تو رحم کر دے، میں تیری پریشانیاں نہیں اٹھا سکتا، میں تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں۔ اور واقعی انسان کیا ہے یار، کچھ بھی انسان تو ایک ایسا انسان ہے نا، اگر رب 70 سال بھی کھانے کے لیے دے دے اور ایک دن تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو انسان ہیلا وسیلہ شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی اپنی حاجت اللہ کے علاوہ مخلوق کے سامنے نہ رکھنا۔ اور چوتھی نصیحت فرمایا کہ جو لوگ تمہارے پاس اپنی امانت رکھوا دیں کبھی ان کو خیانت میں نہ لیا، کوئی اپنا راز دے دیں دوسروں کو نہ بتانا، کوئی اپنی اور کوئی بات پیسے رکھوا دیں ان کے اندر کبھی خیانت نہ کرنا۔ اور پانچویں بات فرمائی کہ کبھی دو لوگوں کے سامنے قاضی بن کر نہ بیٹھنا۔ ہو سکتا ہے تو ڈنڈی مار دیں، ہو سکتا ہے تو دائیں بائیں فیصلہ کر دے، اس لیے کبھی فیصلے کرنے والا قاضی نہ بننا، کیونکہ اس کے اندر بڑا نقصان ہے۔ اگر تیری وجہ سے کسی کا ایک ٹکے کا نقصان بھی ہو گیا تو یہ قیامت کے دن بھرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں چلاکیوں اور ہوشیاریوں سے لوگوں کو نقصان پہنچا دیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، اوپر طاقت اللہ کی ہے۔ اگر دنیا میں ہم طاقتور ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کی ذات ہے، اللہ نہیں برداشت کرتا۔ وہ واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، زانیہ عورت تھی، گانے گانے والی عورت، ناچنے والی عورت جا رہی تھی۔ اکثر یہ بہو ہوتی نا، بہو کہ تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہوں کسی لحاظ سے بھی وہ کہہ دیتی ہیں ساس سسر کی خدمت بہو پہ کہاں ضروری ہے۔ تو یہ واقعہ میں اکثر سناتا ہوں تو سنا دیا کرو۔ وہ عورت گانا گانے والی تھی، ناچنے والی تھی، جا رہی تھی، پیاس لگی، کنویں میں اتری، پانی پیا، نظر پڑی ایک کتا پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا اور زمین کے اوپر اپنی زبان لگائے ہوا تھا اور زمین کی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ کہنے لگی میری زبان بھی ایسے ہی نکلی تھی، میں نے پانی پیا، سکون ہو گیا۔ اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا، وہ اتارا، کنویں میں اتری، پانی لیا موزے کے اندر اور اپنے منہ کے ساتھ اس طرح اوپر کو آئی اور جا کر کتے کے سامنے پانی کو کھول دیا۔ کتے نے پانی کو پیا اور کتا صحیح ہوا، اٹھ کر چلا گیا۔ عرش والے نے اعلان کر دیا کہ میں نے تیری بخشش فرما دی۔ میرے بھائیو، اس سے بڑی بدکار عورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، اور حدیث کا یہ واقعہ بخاری شریف و ابو داؤد ان کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ اگر ہم انسان کو پانی پلائیں
کسی انسان کے اوپر روٹی کھلائیں، کسی کو وَاتَّنَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کیسے جہنم میں چلے گئے، لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بڑا بےہودہ بولتے تھے، یہ ہماری وجہ بنی جہنم میں جانے کی۔ اس لیے جب اللہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخلہ دے سکتا ہے، تو اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں، ساس سسر کی خدمت کریں، گھر کا ماحول اچھا رکھیں اور لوگوں کے ساتھ تعاون والا معاملہ کریں، تو اللہ ہمیں کبھی بھی جنت سے محروم نہیں فرمائے۔ اس کے مقابلے میں ایک عورت تھی، تہجد گزار تھی، یہ بھی حدیث کا واقعہ ہے کہ تہجد گزار تھی وہ عورت، اور اس کو گھر میں بلی آئی اور اس کو غصہ آیا اور اس نے بلی کو باندھ دیا۔ بلی کو باندھا، نہ اس کو پانی دیا نہ دودھ دیا، اور بلی کو باندھنے کی وجہ سے وہ پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سکی اور وہ مر گئی۔ تہجد گزار، حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ وہ تہجد گزار تھی اور اللہ نے جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے بھائیو، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی خوبصورت جوانیاں ہیں تمہارے پاس، ان کو اللہ کو راضی کرنے پہ لگاؤ، قبر کو روشن کرنے پہ لگاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔